اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم لاکھ کروڑ بار شکر کریں تو بھی کیا ہے۔ اس مہینے میں جو ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، سارے سال سے الگ تھلگ اللہ نے ہمیں احکام عطا فرمائے اور اس پر بڑا ثواب رکھا۔ وہ کام فرائض اور واجبات ادا ہو چکے ہیں۔ جن حضرات نے ادا کیے ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی اور ہمیں حج کرنے، عمرے کرنے، عرفات جانے، مینا اور مزدلفہ جانے، جمرات کو پتھر مارنے، بیت اللہ کا طواف کرنے، حجر اسود کو چومنے اور پورے ملک میں قربانیاں کرنے کی اللہ کی توفیق دی ہے۔ ہم نے بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے دیے ہوئے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کیا، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر رکھی تھی۔ ہمیں بھی اسی حوالے سے قربانی کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا ایک طریقہ ہے۔ سنت کا لفظی معنی طریقہ ہوتا ہے۔ وہ طریقے بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں، بعض فرض ہیں۔
ہم جو نبی نماز پڑھتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی ان کی طریقے کے مطابق، اگرچہ نماز تو فرض ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ سنت کا لفظ آپ نے بولا، یعنی طریقہ ان کا ہے، اور ہمارے اوپر واجب ہے۔ تو پھر دوسرا سوال کیا، ہمیں کیا ملے گا اس میں؟ فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، یعنی بے شمار بال گنے نہیں جا سکتے۔ کسی بھی جانور کے بال آپ گننے لگے تو گن نہیں سکیں گے، اتنے کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی بے انتہا نیکیاں دیتے ہیں۔ لیکن شعر کا لفظ عربی میں بال گائے کے ہوں، بھینس کے ہوں، بکریوں کے زیادہ تر بڑے بال ہوتے ہیں، لمبے موٹے، ان کو کہتے ہیں۔ اور جو بھیڑ دمبے چترے پر جو بال ہوتے ہیں، عربی میں اس کو صوف کہتے ہیں، صوف۔ تو صحابہ نے پھر اس کے بارے میں الگ پوچھا، فصوف یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول، بھیڑ دمبے چترے کے بالوں میں کیا ملے گا؟ فرمایا یہاں بھی اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، یعنی بے شمار نیکیاں ملے گی۔ یہ تو ہمیں ترغیب۔ اب جو ہمیں اس ترغیب کے ساتھ کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ تو شروع میں گائے یا بھینس یا کوئی بکرا یا چھترا پالنا شروع کر دیتے ہیں، جب قربانی کے دن آتے ہیں تو انہیں اپنے ہاتھوں سے پلے ہوئے جانور کو قربان کرتے ہیں، اس میں ایک محبت بھی پیدا ہو گئی ہوتی ہے، جو چیز اپنے ہاتھوں سے پالی جائے اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ پھر جب محبوب چیز جدا ہو تو دل کو کچھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، اس غم اور پریشانی پر الگ ثواب ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کو۔ اس واسطے فرمایا اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس کا مقصد جو قرآن نے بتایا ہے قربانی کا، وہ ہے تقویٰ۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کے ہاں قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے ہاں تو تقویٰ کی قدر ہے، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر قربان کرتا ہے تقویٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پھر اتنا قبول ہو جاتا ہے۔ گوشت تو بڑی کام کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، تو جو چیزیں آپ بیکار سمجھتے ہیں، اس کو کام میں نہیں لاتے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یأتی بقرونها واشعارها واضلافها، وہ قربانی کا جانور
میدان محشر میں اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جانور آئے گا، وہاں ملے گا تو ثواب، یعنی ان چیزوں کا ثواب بھی ملے گا جو تم نے بیکار سمجھ کے چھوڑ دیے، ان کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ میں جو بڑی چیز ہے ایثار، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا تو ایثار کہتے ہیں۔ وہ چیز اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو گناہ بھی نہیں، اس کا حق بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے ایثار۔ جس کے یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انصار صحابہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمائے، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جان پر، اگرچہ خود حاجت مند ہیں، ان کی اپنی بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت میں بھی استعمال یہ چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی ضرورت کو دبایا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اگر اپنی ضرورت سے پوری کرتا اس کو نام ہی دیتا، گناہ نہیں، وہ اپنی ایک چیز ہے، اپنی ضرورت پہ استعمال کر لی۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، ایک صحابی مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے، گھر والوں سے پوچھا میرے ساتھ ایک مہمان ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ہم بھی وہاں تھے، تو آپ نے فرمایا میرے مہمان کو کون لے جائے گا؟ تو میں لے آیا ہوں، کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ بیوی نے کہا ہاں، ہمارے گھر میں آج ایک بندے کا کھانا بن جائے گا، صرف ایک بندہ کھا سکتا، جبکہ آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں اور بچے بھی ہیں، اب مہمان بھی آ گیا، ایک بندے کا کھانا ہے، میں کہ ایک کا تو ہے نا، بس کام ہو گیا، کھانا تیار کریں۔ کھانا تیار کر کے اس کو کھلا دیا اور سارا ہی اس کو کھلایا، اس میں سے خود نہیں لیا۔ حالانکہ عرب کے جو حالات اور طریقے یہ تھے کہ مہمان میزبان کے ساتھ ہی کھاتا ہے، مل کر کھائیں گے، تو اس رسم اس طریقے کو پورا کرنے کے لیے مہمان کے ساتھ کھانا ہے، ورنہ بعض دفعہ کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، اگر آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان بیٹے کو دے کر بھیج دیے گھر میں کہ ان کو کھانا کھلاؤ، میں ذرا مجلس لبی میں بیٹھا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ بیٹے نے کھانا پکا کر حاضر کر دیے۔ مہمانوں نے کہا جناب ہمارا جو میزبان ہے وہ ہمارے ساتھ کھائے گا تو ہم کھائیں گے، ہم تو اکیلے نہیں کھاتے، بھائی کھا لو تو دیر سے آئیں گے، چلو ہم بھی دیر سے کھا لیں گے، کوئی بات نہیں کھائے۔ نبی حضرت صدیق اکبر دیر سے تشریف لائے،
سب سے پہلے آ کر پیٹا بیٹا چھپ گیا کہ میں نے ابھی کھانا چونکہ کھلایا ہی نہیں، دیا تو ہے انہوں نے کھایا نہیں، تو ابو ناراض ہوں گے کہ اتنی دیر تک مہمانوں کو کیوں بھوکا رکھا، میں نے جو کہا تھا وہ کھانا کھلا، وہ ڈر کے چھپ گئے۔ آواز دی بیٹے کو، چپ، پھر آواز دی تو پھر غصے سے تو پھر آ گئے، ہاں جی کھانا کھلایا، جی کھانا تو میں نے پیش کیا تھا، انہوں نے کہا جب تک ہمارا میزبان ہمارے ساتھ نہیں کھائے گا ہم نہیں کھاتے، انہوں نے نہیں کھایا۔ پھر صدیق اکبر نے غصے میں آ کر کہا خدا کی قسم میں نے نہیں کھایا، اتنی دیر کیوں بھوکے رہے ہو تم، کھانا تھا، مہمان بھی پھر ہماری طرح کے تو نہیں تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں۔ بڑی مشکل دونوں نے قسمیں اٹھایا، تو حضرت نے فرمایا ہے یہ کیا ہو گیا، صدیق کے گھر میں مہمان بھوکا رہے، چلو لے آؤ کھانا، میں قسم توڑ کے کھانا کھاؤں گا، ان کی قسم پوری ہو جائے گی، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا، کھانا تو کھاؤں، یہ تو مہمان کھانا کھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کھانے لگے تو کھانے میں اتنی برکت پڑ گئی کہ کھانا جیسے رکھا تھا سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، کھانا اسی طرح ہی پڑا۔ صبح پھر مہمان آ گئے اور تقریباً 40 کے قریب وہ کھانا حضرت صدیق اکبر نے رات والے کھانے سے انہیں بھی کھلایا، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا، پھر بھی کھانا بچ گیا، پھر اسی میں سے نبی علیہ السلام کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس کو عیسابی، یعنی مہمان اور میزبان اکٹھے کرتے تھے، اللہ برکت بھی ڈالتے تھے۔ تو اس صحابی نے بھی فرمایا کھانا تو اب اکٹھے کھانا ہے لیکن میں کھاتا رہا تو 2 آدمی کھائیں گے ایک بندے ایک کھانے کو تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یوں کرتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، چراغ ہے، یہ جل رہا ہے، تو بیوی سے کہا کسی بہانے آنا اور اس چراغ کو کسی طریقے ٹھیک کرنے کے بہانے، ذرا تیز کرنے کے بہانے میں اس کو بول کر کے چلے۔ ایسا عمل ہوا، اب کھانا پڑا ہے، اندھیرا ہو گیا، تو مہمان صحابی ہاتھ برتن کی طرف لے جاتا ہے اور منہ کو ہلاتا ہے اور آواز پیدا کرتا ہے کہ کھا رہا ہے، حالانکہ لقمہ نہیں اٹھاتا تھا، منہ میں کچھ نہیں ڈالتا تھا۔ تو وہ مہمان نے سمجھا وہ یہ بھی ساتھ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھاتا بھی رہا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو سویرے اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ آیت آ گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسرے لوگوں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایثار کی میں نے مثال سے حدیث سے سمجھا ہے، دوسرے کو ترجیح دینا اس طرح اپنی ضرورت ہے لیکن واقعی کوئی آج کل تو پتہ نہیں چلتا، ضرورت مند واقعی بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بنے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کچھ یعنی غذاگری کا پیشہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چلتا نہیں تمہارا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آیا، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ ہر بندے میں پیدا کرنا
پسند کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اندر یہ صفت کیا کرے، پیدا کرے۔ تو فرمایا ابراہیم کو دیکھو علیہ السلام، آپ تو دمبے پر، وہ بھی اپنے ہاتھ سے ہی چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، بکرے پر، اونٹ پر کسائی لے آ کر ان سے چھری پھروا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے وہ خود بھی پھیر لیتا ہے۔ تو جہاں سے یہ قربانی چلی ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن باقاعدہ اس انداز میں قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ تسلیم سے چلی ہے۔ اس واسطے ہمیں حوالہ ابراہیم کی سنت سے دیا گیا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائی تھی۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالی نے چھری کو منع کر دیا کہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید اپنے بیٹے کو دیکھ کر میں پورا زور نہیں لگا رہا تو آنکھوں کو اوپر پٹی باندھی، دیکھوں گا بھی نہیں، پھر چلاؤں گا چھری، پھر بھی نہیں چل رہی۔ غصے میں آ کر روایات میں ہے، تاریخ میں ہے کہ ہم نے یوں پھینکا، پتھر پہ لگی، پتھر دو ٹکڑے ہو گئے۔ غصے میں آ کے کہنے لگے سخت ترین پتھر کو تو دو ٹکڑے کر دیے ہیں، پھول جیسی نرمی نرم گردن کو کاٹتی نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں چھری نے زبان حال یا زبان کال سے کہا الخلیل یأمرنی والجلیل یمنعنی، اللہ کا خلیل تو مجھے حکم دیتا ہے اس کے گلے کو کاٹ دے، اور اللہ جلیل حکم دیتا روکتا ہے کہ اس کو نہیں کاٹنا۔ تو میں اس کی بات مانوں، میں نے جلیل کی بات مانی ہے، نہ کہ خلیل، میرا کیا قصور؟ جوش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا جلدی کرو، انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، جب تک خون نہیں بہے گا وہ لگے رہیں گے۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹا لو، اور ایک ذبح عظیم قرآن میں ہے، ایک مینڈا، وہ جا کر چھری کے نیچے دے دو، وہ کٹ جائے گا، تو اس وقت تسلی ہوگی۔ ایسے ہی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، تو نے جو خواب میں دیکھا تھا، دیکھا بھی یہی تھا کہ میں بیٹے کی گردن گلے پر چھری چلا رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ گردن کٹ کے الگ بھی ہو گئی ہے، یہ تو نہیں دیکھا تھا، دیکھا یہ تھا کہ چھری چلا رہا ہوں۔ فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا تھا وہ کر دیا، آپ کا خواب سچا ہو گیا اور آپ نے عمل کر کے دکھایا، ہم نے قربانی، بیٹے کی قربانی کا ثواب آپ کو دے دیا۔ تو بیٹے کی قربانی دینا ایک بہت بڑا ایثار ہے، قربانی ہے۔ تو جو آدمی اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہے، اس کو جان کی قربانی دینا کوئی مشکل نہیں۔ ہمیشہ اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے جان سے، خود بھوکا رہ کے بچوں کو کھلاتا ہے، آپ پرانے کپڑے پہن کر بچوں کو اچھے کپڑے دیتا ہے، یعنی
تو جب ایک آدمی اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے تو اپنی کیوں نہیں دے سکتا؟ اپنی قربانی دینا اس سے اعلیٰ ہے. وہ قربانی بھی دے چکے تھے آپ. آگ میں ڈالا دشمنوں نے. جب ان کے بتوں کو توڑ کے حضرت ابراہیم نے پھینک دیا، قوم نے بدلہ لینے کے لیے آگ تیار کی. واقعہ تو لمبا ہے. تو اس میں ڈال دیا. وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے آئے، اپنی مدد اور نصرت پیش کی. کسی نے کہا پانی سے بجھا دو، کسی نے کہا ہوا سے اڑا دو، کسی نے کچھ کہا. فرمایا نہیں نہیں، آج میرا امتحان ہے، میں جانوں گا میرا خدا ہے. تمہیں درمیان میں ہٹ جاؤ. جب آپ کہتے ہیں آخر میں جبریل علیہ السلام نے فرمایا کم از کم اللہ سے دعا تو مانگ لیں کہ یا اللہ بچا لے، یہ سارے میرے مخالف آگ میں ڈال رہے. فرمایا کیسی باتیں مجھے سکھاتے ہو، بتاؤ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھ رہے. تو پھر بتانے کی کیا ضرورت، مجھے بچا. اگر وہ بچانا چاہیں گے تو بچا دیں گے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب عشق کا امتحان ہے، عشق میں تو ایسے ہوتا ہے. تو انہوں نے آگ میں ڈال دیا. آ گئی آواز یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ میں نے تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، تیرا کام جلانا ہے، لیکن اب تیرے پیٹ میں میرا خلیل آ چکا ہے، خبردار اس کو نہیں جلانا. جن زنجیروں میں بندھے ہوئے ان کو جلا دے، وہ کھلے ہو جائیں، لیکن ابراہیم کا ایک بال بھی نہ جلے. تو اللہ نے بچا دی، اپنی ذاتی قربانی دی. پھر ملکی قربانی دی. وہ آسان کی طرح، وہ سب سے بڑی مشکل ہم لیں تو ادھر سے بھی یہ آسان تھے، اس سے وہ. تو حکم ہو گیا اس ملک کو چھوڑ کر برکت والی شام کی طرف چلے جاؤ. ٹھیک ہے جی. رشتہ داروں کو پہلے چھوڑ چکے تھے، انہوں نے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا. اللہ اکبر. اپنی جان کی قربانی دے چکے. پھر وطن کی قربانی. پہلے رشتہ دار خامانے یا نامے ملتے تو تھے نا، ان کی قربانی، وہاں کے دوستوں کی قربانی. تو وطن کی قربانی دی. اس کے بعد درمیان میں کئی واقعات پیش آئے. پھر یہی اسماعیل پیدا ہوئے، بعد کی بات ہے. تو حکم ہوا ابھی یہ شیر خوار بچے ہیں، اس کی ماں کو اور اس بچے کو وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑائیں جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ کھیتی ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے. وہ ہے مکہ مکرمہ، اس میں کچھ نہیں ہوتا. وہاں بیت اللہ اس وقت وہ بھی نہیں تھا کہ مطلب یہ اس کی جو تعمیر تھی وہ طوفان نوح میں منہدم اور شہید ہو گئی تھی. اب وہ بظاہر وہ کوٹھا بھی نہیں ہے. وہ آب زمزم جو ہم بھر بھر کے ساری دنیا والے پیتے ہیں وہ بھی نہیں نکلا، وہ بھی کچھ بھی نہیں. اور جا کے وہاں چھوڑا ہو بس. یہ آسان بات ہے. ہم تو سویرے نماز کے لیے بند دروازے کے ساتھ بھی نہیں آ سکتے کہ حالات خراب ہے، کہ کوئی ڈاکٹر نہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ اپنے بچوں کو خود جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ دیا اور بتایا بھی نہیں. بیوی نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، اس پر سر ہلا دیا، کوئی بات نہیں.
پھر جو کچھ ہوا لمبا چوڑا وہ ہوا، پانی زمزم بھی نکلا۔ پھر وہی بچہ جب دوڑنے کی عمر کو 10-12 سال کا ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں دے دیا، یہاں سے بات شروع کی، یہاں پہنچائی۔ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ یہ ساری ایثار کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ ہمیں بھی قربانی سے ایثار کا سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ بھائی کا حصہ، اپنی بہن کا حصہ بھی مار دے، اپنے شریک کو مات دے، اپنے والدین کے مال کو دھوکے سے لے لیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کرے۔ اس کو ایثار تو نہیں کہتے۔ اپنا حق کی چلو لو تو خیر ہے، لیکن دوسرے کے حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں قربانی ہر سال آ کر یہ سبق دیتے ہیں، ایثار سیکھو تو ان کو اپنا حق دوسرے کو دو، نہ کہ دوسرے کا حق لے کر اپنی جہنم کے لیے آپ اپنی تیاری کر رہے ہو، بلکہ اپنا حق دوسرے کو دے کر جنتی کیوں نہیں بنتے۔